السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ درس مشکات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج حدیث نمبر 119 ہے، جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال اور ان کے کوائف اس سے پہلے کے کلپ میں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ درداء اصل میں ان کی کنیت ہے، اور ابو درداء ان کی کنیت ہے، اور درداء ان کی بیٹی کا نام تھا، اور اپنی بیٹی کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ آدم حین خلقہ، کہ اللہ رب العزت نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فضرب کتفہ الیمنی، تو اللہ نے حضرت آدم کے دائیں کاندھے پر ضرب لگایا، یعنی ایک دائیں کاندھے پر مارا۔ فاخرج ذریۃ بیضاء، تو اس دائیں کاندھے سے سفید ذریت کو نکالا، سفید نسل کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں وائٹ اور سفید جو اولاد تھیں انہیں نکالا۔ کأنہم الذر، یہ سب کے سب دیکھنے میں ایسے لگ رہے تھے جیسا کہ چیونٹیاں ہوں، یعنی حیات میں ضخامت کے اعتبار سے چیونٹیوں کی طرح تھے، لیکن جسم و جسمانیت کے اعتبار سے سب کے سب انسان کی طرح تھے، آدمی کی طرح تھے۔ تو دائیں کاندھے پر مار کر کے سفید ذریت نکالی اللہ تعالیٰ نے۔ وضرب کتفہ الیسریٰ، اور پھر ان کے بائیں کاندھے پر مارا۔ فاخرج ذریۃ سوداء، تو بائیں کاندھے سے کالی ذریت کو، کالی نسل کو نکالا، کالی اولاد پیدا فرمایا، نکالا۔ کأنہم الحمم، گویا وہ دیکھنے میں کوئلے کی طرح لگ رہے تھے، جس طرح سے کوئلہ سیاہ ہوا کرتا ہے نا، بالکل وہ سفید وہ ذریت جو ہے وہ کوئلے کی مانند لگ رہی تھی۔ فقال للذی فی یمینہ، تو اللہ رب العزت نے اس ذریت سے فرمایا جو داہنی طرف تھی، یعنی داہنے والی ذریت سے فرمایا، الی الجنۃ ولا ابالی، یہ سب جنتی ہیں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وقال للذی فی کتفہ الیسریٰ، اور بائیں کاندھے سے نکلنے والی ذریت سے فرمایا، الی النار ولا ابالی، یہ سب جہنمی ہیں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ولا ابالی سے یہ کہنا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر یہ واجب اور لازم نہیں ہے کہ کسی کو اس کے اعمال کی بنیاد پر جنتی بنا دے، یا پھر بدعمالی کی بنیاد پر یہ جہنمی بنا دے۔ اللہ رب العزت کے کامل قدرت اور اس کے اختیار پہ ہے، وہ جسے چاہے جنتی بنائے اور جسے چاہے جہنم کا راستہ دکھائے۔ تو اللہ رب العزت کے اوپر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے، اس لیے فرمائے گا ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں جسے چاہوں جنتی بنا دوں اور جسے چاہوں میں جہنمی بنا دوں۔ اس سے رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر نیک لوگوں کو جنت دینا واجب ہے اور شریر لوگوں کو جہنم میں ڈالنا یہ واجب ہے، اسے رد ہے۔ حدیث نمبر 120، وعن ابی نضرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له ابو عبداللہ۔ حضرت ابو نضرہ، یہ ابو نضرہ کون ہے؟ ان کے بارے میں آتا ہے ان کا اصل نام ابن المنذر ہے، ابن المنذر بن مالک العبدی۔ یہ بصرہ کے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے اور تابعی تھے۔ ابن عمر اور ابو سعید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے حدیث کی سماعت کی ہے، اور ایسے کئی تابعی ہیں جنہوں نے ان سے روایتیں لی ہیں، یعنی انہوں نے ابن عمر، ابو سعید، ابن عباس وغیرہ سے حدیث کی سماعت کی ہے، اور ان سے ابراہیم تیمی، قتادہ، سعید ابن زید وغیرہ نے روایتیں لی ہیں۔ اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے کچھ ہی بعد ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ یہ ابو نضرہ جو بصرہ کے تابعی تھے، یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص یقال له ابو عبداللہ، جنہیں ابو عبداللہ کہا جاتا تھا، یعنی نام کلیئر نہیں ہے کہ اصل وہ کون تھے، گویا مجہول الحال ہے،
اور یہ مجہول الحال ہونا صحابی کے لیے حدیث پر کوئی مطلب ضرر نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ صحابہ جتنے کے جتنے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، سب کے سب عادل ہیں، ثقہ ہیں، اس لیے اگر نام کی وضاحت نہیں بھی ہے، جہالت بھی رہ جاتی ہے، تو اس سے حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جنہیں ابو عبداللہ کہا جاتا ہے، یعنی کنفرم نہیں ہے۔ دخل علیہ اصحابہ یعودونہ وہو یبکی، حضرت ابو نضرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص جنہیں ابو عبداللہ کہا جاتا تھا، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف لائے، یعودونہ، ان کی عیادت کرنے کے لیے، وہو یبکی، جبکہ وہ رو رہے تھے، یعنی جس وقت عیادت کے لیے آئے تو اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے۔ فقالوا لہ، تو صحابہ نے ان سے فرمایا، ما یبکی کا، کس بات نے آپ کو رولا دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ الم یقل لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ من شاربک ثم اقرہ حتی تلقانی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے یہ فرماتے ہوئے نہ سنا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ نہیں فرمایا کہ خذ من شاربک، اپنی مونچھ پست رکھو، اپنی مونچھ تراشو، ثم اقرہ، پھر اس پر قائم رہو، مداومت اختیار کرو، حتی تلقانی، یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کرو۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مونچھ پست رکھنا یہ سنت ہے، اور اتنی مقدار تک پست رکھنا کہ اوپر کے ہونٹ بالکل ظاہر ہونے لگیں، اور اس کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے۔ یعنی کہ صحابہ نے یہ تسلی دی کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ملاقات کرنے کے لیے بشارت کے طور پر جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی مونچھ کو پست رکھو، پھر اس پر مداومت اختیار کرو، حتی تلقانی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو۔ تلقانی، مجھ سے ملاقات کرو کہاں پہ؟ اے الحوض الکوثر، یعنی حوض کوثر پر۔ قال، صحابی کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ولیکن سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ عز وجل قبض بیمینہ قبضۃ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے داہنے دست قدرت میں ایک مٹھی لی، واخری بالید الاخری، اور دوسری مٹھی دوسرے ہاتھ میں، وقال، اور فرمایا، ہذہ لہذہ، یہ مٹھی جنتیوں کے لیے ہے، ہذہ یعنی یہ دائیں والی مٹھی، لہذہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اے اہل الجنہ، جنتیوں کے لیے ہے، وہذہ لہذہ، اور یہ بائیں ہاتھ کی مٹھی الی النار یعنی جہنمیوں کے لیے ہے، ولا ابالی، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی مجھ پر یہ کسی کام کا کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، میں جسے چاہوں جنت دوں اور جسے چاہوں میں جہنم دوں۔ اب صحابی کہتے ہیں ولا ادری فی ای القبضتین انا، اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں ان دو مٹھیوں میں سے کس مٹھی میں ہوں، داہنے مٹھی میں ہوں جو جنتیوں کے لیے ہے، یا بائیں مٹھی میں ہوں جو جہنمیوں کے لیے ہے۔ اس بات کی وجہ سے مجھے بے حد خوف اور اندیشہ ہے، ڈر ہے، جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ یہ کون صحابی تھے؟ انہیں ابو عبداللہ کہا جاتا ہے، نام کنفرم نہیں ہے۔ وہ غلبہ خوف اور غلبہ شدت خوف کی وجہ سے رو رہے تھے، تو صحابہ کرام نے انہیں یہ تسلی دی کہ آپ کو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ آپ ایمان پر آپ کا انتقال ہو اور آپ حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں، پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے صحابی کو تو یہ بات معلوم تھی، پھر بھی کیوں رو رہے تھے؟ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان پر خوف کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے اور بشارتیں اس کی وجہ سے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ تو اس صحابی رسول کے اوپر کیا ہوا کہ بشارت کی جو خبریں تھیں وہ ذہن سے نکل گئیں اور غلبہ خوف زیادہ چھا گیا، اسی خوف کی وجہ سے آپ رونے لگے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو آپ کے علم میں جو چیزیں ہوں، اس علم کے ذریعے سے دوسروں کو تسلی دینا چاہیے، اور بشارت اور خوشخبری کو بھی عام کرنا چاہیے۔ تحدید بھی ضروری ہے،
زجر بھی ضروری ہے، بشارت بھی ضروری ہے، سب کے مقامات الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ رواہ احمد، اس حدیث کی روایت امام احمد نے کی ہے۔ حدیث نمبر 121، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم بنعمان یعنی عرفہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اخذ اللہ المیثاق، کہ جب اللہ رب العزت نے میثاق، عہد و پیمان لینے کا ارادہ فرمایا، من ظہر آدم، اولاد آدم سے، بنعمان، مقام نعمان پر، یعنی عرفہ، جو مقام عرفہ کے قریب ہے۔ نعمان اصل میں ایک پہاڑ کا نام ہے جو طائف اور عرفہ کے راستے میں، طائف سے گزرتے ہوئے عرفہ کے راستے میں پڑتا ہے، عرفہ کے قریب ہے۔ تو اولاد آدم سے اللہ رب العزت نے ایک میثاق اور عہد و پیمان لیا، وہ کس جگہ پر؟ مقام نعمان پر، جو کہ عرفہ کے قریب ہے۔ تو ترجمہ یوں دیکھ لیں کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب اولاد آدم سے عرفہ کے قریب مقام نعمان پر عہد و پیمان لینے کا ارادہ فرمایا، فأخرج من صلوبہ، تو آدم کے صلب سے نکالا، کل ذریت، ان تمام ذریت کو، ان تمام نسل کو، ان تمام انسانوں کو، ذرعہا، جسے اللہ رب العزت کو پیدا کرنا تھا، فنثرہم بین یدیہ، پھر اللہ رب العزت نے ان تمام ذریت کو پھیلا دیا آدم کے سامنے، کالذر، وہ تمام کے تمام کیسے تھے؟ جیسے کہ چیونٹیاں ہوں، مقدار اور ضخامت کے اعتبار سے۔ ثم کلمہم قبولا، پھر ان سے فیس ٹو فیس، روبرو، آمنے سامنے کلام فرمایا، پھر اللہ رب العزت ان سب سے کیا ہوا؟ مخاطب ہوا۔ قبول کا معنی ہوتا ہے روبرو ہونا، آمنے سامنے ہونا، فیس ٹو فیس ہونا۔ پھر اللہ رب العزت ان تمام ذریت سے مخاطب ہوا۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، ان سب نے کہا، بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ عہد و پیمان میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے غافل تھے، او تقولوا، یا یہ نہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ اس سے ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد پیدا ہونے والی نسل تھے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے عہد و پیمان اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تم یہ بہانے قیامت کے دن نہ بنا پاؤ کہ ہم تو اس سے غافل تھے، یا ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا تو ہمیں ہلاک فرمائے گا اس کام کے سبب جو باطل لوگوں نے کیا، یعنی باطل لوگوں کے کرتوت کے سبب تو ہمیں ہلاک فرمائے گا؟ تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے، اس لیے ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے۔ گویا کہ ہم میں سے ہر شخص جو بھی اس دنیا میں ہے، سب سے اللہ رب العزت نے ایک عہد و پیمان لیا ہے، ایک وعدہ لیا ہے کہ تم جانا دنیا میں تو تم ہمیں اپنا رب ماننا، اپنا رب تسلیم کرنا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے غافل ہوئے دنیا میں آنے کے بعد کہ اس عہد و پیمان کو ہم فراموش کر گئے، ہم بھول گئے، ایسے بھول گئے کہ ہمیں بالکل یاد دہانی نہ رہی۔ اس حوالے سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد الست جو ہے، یہ یاد دہانی، یہ غافل اور بے خبر لوگوں کے لیے تھی، ورنہ ہوش مند اور اہل دل جو ہیں اس وقت بھی ہوش ٹھکانوں سے وہ سوال و جواب سن رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے یوم الست میں فرمایا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک بزرگ ہیں حضرت علی بن سہل اصفہائی، ان سے کہا گیا کہ کیا آپ کو قالو بلا کا دن یاد ہے؟ ظاہر سی بات ہم لوگوں کو تو یاد نہیں رہتا ہے نا، ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو اس مقام پہ پہنچائے کہ جس سے وہ عہد الست کی یاد تازہ ہو جائے اور وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائیں۔ تو حضرت علی بن سہل اصفہائی سے پوچھا گیا کیا آپ کو قالو بلا کا دن یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اس طرح یاد ہے گویا کل ہی یہ معاملہ ہوا ہے،
گویا یہ کل ہی ہم سے وعدہ لیا گیا، اس طرح مجھے یاد ہے، اس طرح مجھے ازبر ہے، راسخ میرے ذہن و دماغ میں۔ تو دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ علی بن سہل کے اس جواب میں نقص ہے۔ فرماتے ہیں یہ نقص اس لیے ہے کہ صوفی کے لیے کل اور فردہ کیا ہوتا ہے؟ جو انہوں نے فرمایا کہ کل کی طرح یاد ہے، یہ کل اور فردہ صوفی کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ روز الست کی تو ابھی رات بھی نہیں آئی ہے۔ صوفیہ کے لیے تو روز الست ابھی حال ہی جو چل رہا ہے وہ روز الست ہے، مستقبل اور اس میں ماضی نہیں ہوتا ہے، بلکہ عالم روحانیت میں صرف اور صرف کیا ہوا کرتا ہے؟ زمانہ حال ہوا کرتا ہے۔ اس لیے دوسرے بزرگ کہتے ہیں علی بن سہل کے اس قول میں نقص ہے، جو انہوں نے فرمایا کہ کل کی طرح مجھے یاد ہے۔ گویا انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے اس طرح یاد ہے گویا کہ ابھی ہم سے یہ عہد و پیمان لیا گیا۔ اللہ کے یہاں صبح و شام نہیں ہے، زمانہ حال ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 121 تھی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کی روایت امام احمد ابن حنبل نے کی ہے۔